ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ کی بارگاہ میں یہ عرض تھی کہ کچھ لوگ جو نعت خواں ہیں وہ رافضیوں کے کلام پڑھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کلام تو کسی کا بھی ہو یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اس کی شان میں کہا ہے۔ ایسے نعت خواں حضرات جو کلام پڑھتے ہیں اور نقیب بھی، تو اس وقت جو لوگ اسٹیج کے اوپر ساتھ میں موجود ہو، کیا ان کے لیے کوئی شرعی حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اگر جو اس نے کسی کا کلام پڑھا، اگر اس نے اس رافضی کا نام نہیں لیا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے عقائد اہل سنت کے خلاف ہے، تو حکم تو نہیں لگے گا، لیکن شرعاً جو ہے ایسے لوگوں کا کلام پڑھنا اس لیے ممنوع ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ حالانکہ وہ جو ہیں اپنے ایمان کے اعتبار، وہی تو کہہ رہا ہوں، متاثر ہونے کا کیا مطلب؟ وہی جب یہ معلوم ہوگا بھائی کہ فلاں رافضی نے لکھا، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ رافضی جو ہے مرتد ہے، وہابی نے لکھا اور یہ کہتے ہیں وہابی کافر، یہ بات آئے گی۔ اس لیے کاہے کو ان کا کلام پڑھے گا؟ ہمارے پاس کلام ہے نہیں کیا؟ تو اس لیے جس نے یہ کہا کہ بھئی وہابیوں کے کلام پڑھتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، کہ ہم نے حکم دیا ہے کیا کہ وہابیوں کا کلام پڑھا کرو؟ ہمارے کس سنی عالم نے کہا ہے کہ وہابیوں کا کلام پڑھو رافضیوں کا مت پڑھو؟ بھئی جو بدعقیدہ ہے بد مذہب ہے ہر ایک کے بارے میں یہی ہے۔ بھئی جب ان کی کتاب پڑھنے کو منع کیا گیا، عوام کو ان وہابیوں کی کتاب پڑھنے کے بارے میں کیا حکم؟ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا، متاثر ہو جائے گا، کہیں ایمان نہ چلا جائے۔ ایسے ہی اشعار کا بھی معاملہ ہے، کچھ اشعار ایسے ہیں معنی نہیں سمجھتے لیکن واہ واہ کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کفر ہو، حرام کا مفہوم ہو، اور آپ نے اس پر نعرہ لگایا تو آپ کا بھی ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ ہاں، اس لیے جو معتبر مستند ہمارے اپنے اہل سنت کے شعراء ہیں، خصوصاً ہمارے جو علماء ہیں، ان کے جو کلام ہیں، ہم اپنے جتنے بھی نعت خواں حضرات ہیں ان سے دستبردار یہی درخواست کریں گے کہ اپنے اہل سنت و جماعت کے شعراء کا کلام پڑھا کریں اور دوسروں کے کلام نہ پڑھیں، کہ بہت سے لوگ جو نعت پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس شعر میں جو ہے کوئی مفہوم کفریہ ہے، خوب دھن کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہی میں عرض کروں گا کہ چاہے وہابی کا کلام ہو، دیوبندی کا کلام ہو، غیر مقلد کا کلام ہو، رافضی کا کلام ہو، کسی کا بھی کلام ہو، اس کلام کو ہرگز نہ پڑھیں۔ ہاں، علماء پر چھوڑ دیں، علماء مثال کے طور پر کہ دیکھو اس نے اپنے شعر میں یہ کہا، وہ ان کا حق ہے، اس نے یہ کہا ہے جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ اس طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن کلام جب پڑھا جاتا ہے تو سب تو جھومتے ہیں، اور سننے سے زیادہ جو ہے وہ جھومنے اور دیکھنے اور نعرہ لگانے اور سبحان اللہ اور دونوں ہاتھ اٹھانے ہی پہ سب وقت لگا دیتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر اگر کوئی کفری مفہوم ہوگا تو یہ جو ہاتھ اٹھا کر کے اور سبحان اللہ کر رہے ہیں، اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ بہت بڑا خطرہ ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ ایسی مجلس میں جاؤ جہاں پر ہمارے اپنے شعراء، اپنے علماء کے کلام پڑھے جاتے ہوں اور پڑھنے والے اپنے لوگ ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب لوگوں کو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے طریقے پہ چلائے، انہی کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں دنیا سے اٹھائے اور آخرت میں انہی کا دامن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا